نحمده ونصلي على رسوله الكريم زینب بنت کعب جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فریعہ بنت مالک سے بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے کچھ بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے، آخر قدوم جگہ کے قریب انہیں جا لیا، غلاموں نے انہیں شہید کر دیا۔ جب مجھے میرے خامند کی وفات کی خبر ملی تو میں اپنے خاندان کے محلے سے دور انصار کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے خامند کی وفات کی خبر اس حال میں ملی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جو میرے خاندان کے محلے سے بھی دور ہے اور میرے بھائیوں کے گھروں سے بھی دور ہے، اور خامند نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا جس سے میرا خرچہ چلتا رہے، نہ کوئی مال چھوڑا جو مجھے ترکے میں ملے، نہ ان کی ملکیت میں کوئی گھر ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، اس سے میرے کام روزمرہ کے بہتر طور پر چلتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یوں ہی کر لو۔ وہ فرماتی ہیں، میں باہر نکلی تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ میں ابھی مسجد ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ طلب فرمایا، پھر فرمایا، تم نے کیا بیان کیا، یعنی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ساری صورتحال دوبارہ بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی مقرر کردہ مدت پوری نہیں ہو جاتی، یعنی عدت، اسی گھر میں رہائش رکھو جہاں تمہیں اپنے خامند کی وفات کی خبر پہنچی۔ چنانچہ میں نے پھر 4 ماہ 10 دن تک وہیں عدت گزاری۔ عورت کو عدت اسی مکان میں گزارنی چاہیے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ خامند کی وفات پر عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش ہے، اگرچہ چند لمحے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، میں مروان کے پاس گیا اور ان سے کہا، آپ کے خاندان کی ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے۔ میرا گزر اس کے ہاں سے ہوا تو دیکھا وہ کسی اور گھر میں منتقل ہو رہی ہے، اور کہتی ہے، ہمیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے منتقل ہونے کو کہا، اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی فاطمہ بن قیس کو رہائش تبدیل کر لینے کا حکم دیا۔ مروان نے کہا، انہوں نے ایسے کرنے کا کہا ہے۔ میں نے کہا، اللہ قسم اللہ کی، عائشہ نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ فاطمہ ایک ویران گھر میں، اور انہیں خطرہ ہے کہ اکیلی کو پا کر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ طلاق کے بعد بھی عدت خاوند کے گھر ہی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی شدید عذر ہو، یعنی وہ جنگل سا علاقہ تھا جہاں وہ اکیلا ہی گھر تھا، تو پھر رہائش تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ویران گھر کا مطلب یہ ہے اس کے قریب آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور انہیں اپنی عزت کے بارے میں خطرہ تھا۔ فاطمہ بنت قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے رہائش تبدیل کر لینے کی اجازت دی۔
فاطمہ نے اسے عام حکم سمجھا، لیکن عائشہ نے اتفاق نہیں کیا اور وعدے کیا کہ ہر عورت کو اس طرح اجازت نہیں، اور یہی بات درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فاطمہ بنت قیس نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی میرے گھر میں نہ داخل ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میری خالہ کو طلاق ہو گئی، انہوں نے اپنے کھجوروں کے درختوں کا پھل اتارنا چاہا، ایک آدمی نے انہیں گھر سے نکل کر باغ میں جانے سے منع کیا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں اپنی کھجوروں کا پھل اتارو، شاید تم صدقہ کرو یا کوئی نیکی کا کام، اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا ضروری ہو تو عدت میں بھی گھر سے نکل سکتی۔ جابر کی خالہ اگر باغ کا پھل نہ اترواتی تو پھل ضائع ہو جاتا، لہذا فصل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہیں گھر سے نکلنا پڑا۔ نیکی کے کام سے بعض علماء نے فرض زکوٰۃ کی ادائیگی مراد لی، اگر پھل گھر آئے گا تم زکوٰۃ دو گی، صدقہ کرو گی، تمہیں ثواب ملے گا، غریبوں کا فائدہ ہوگا، باقی کھجوریں سال بھر تمہارے کام بھی آئیں گی، اس لیے گھر سے نکلنے کی یہ معقول وجہ ہے۔ چھوٹے موٹے کام کے لیے گھر سے نکلنا عدت میں جائز نہیں، کسی رشتہ دار سے ملنا، شادی یا غمی میں شرکت کے لیے جانا جائز نہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔